السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح پہلے ویڈیو میں نے قرآن شریف کی ٹرانسلیشن اور قرآن شریف کے تفسیر کے بارے میں کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ انشاءاللہ باقاعدہ ان کا آغاز کر لے، تو آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور آج قرآن شریف کے ترجمہ اور ٹرانسلیشن کا اور تفسیر کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ قرآن شریف کا معنی کیا ہے۔ قرآن شریف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بار بار پڑھنے والی کتاب، وہ کتاب جو بار بار پڑھا جائے۔ اور قرآن شریف یہ کتاب کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے براہ راست نکلا ہوا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات سے براہ راست نکلا ہے، اور یہ نکل کے لوح محفوظ میں اور پھر لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بسلسلہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج 23 سال 22 سال 23 سال کے عرصے میں یہ توڑا توڑا کر کے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا گیا۔ اب یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ وحی کیا ہے یا وحی کے مختلف اقسام ہیں، کسی قسم کے بارے میں پوچھے، مطلب وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ مطلب گھنٹی کی سی آواز، شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز کی تشبیہ اس لیے دی کہ ایک تو کامن تھی، عرب ان کو اس کو سمجھ جلدی آنی تھی، اس لیے گھنٹی کی وہ تشبیہ دے دی، اور دوسری یہ کہ گھنٹی کی آواز ہر سائڈ سے، اگر کوئی جرس کوئی گھنٹی کو نہ بجائے تو ہر سائڈ سے آواز آنے لگتی ہے، تو وحی کے کنڈیشن میں بھی ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی تھی۔ دوسری ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بلکہ اس حدیث کے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ شرابور ہو چکی ہوتی تھی، اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈلکنے لگتے تھے۔ تفسیر الاتقان۔ تو یہ وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی تو بہت سخت۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے تھے اور وحی کا نزول سٹارٹ ہوا۔ وحی کا نزول جب سٹارٹ ہوا تو اونٹ بہت طاقتور جانور، پہلے وہ پاؤں پہ کڑا تھا، پھر اس کے پاؤں وہ کپکپانے لگے، اس کے بعد وہ گھوڑوں پہ ہوا، پھر اس کا جو آگے والا جو سینے کا جو حصہ ہوتا ہے گردن کے نیچے جو ہوتا ہے یہ وہ بالکل ریت پہ مل رہا تھا۔ بہت سخت وحی کی کیفیت ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کا جو کتاب ہے، اللہ کا جو جلیل القدر فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے یہ وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو ایک یہ بھی آتا ہے، ایک وحی کی یہ قسم ہے۔ دوسری جو وحی کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام
ایک مشہور صحابی تھے دہیۃ الکلبی. یہ وہ صحابی ہے جس نے روم کے بادشاہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گیا تھا, دعوت نامہ. جب دعوت تبلیغ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط بھیجے تھے تو اس صحابی کو روم کے بادشاہ کو بھیجا تھا. یہ صحابی تھا, اس کی شکل میں اکثر آتے تھے. کبھی کبھار ایک عام انسان اور صحابی یا کسی عام انسان کے شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے اور کوئی میسج دیتے تھے, کوئی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتے تھے. یہ دوسری صورت. تیسری صورت حضرت جبریل علیہ السلام. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے تھے. اپنی اصلی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے. یہ ایک دفعہ. اور دوسری دفعہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی صورت میں دیکھا ہے. 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث میں تیسری دفعہ بھی آتے ہیں مقام اجیاد پر, لیکن وہ روایت تھوڑی ضعیف ہے. 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے, ایک زمین پر اور ایک آسمان میں معراج پہ دیکھا ہے. اور چوتھی صورت جو براہ راست اور بلا واسطہ جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے. یہ صورت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ معراج پہ جیسے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو کچھ میسج, کچھ وحی, اور کبھی وہ خواب میں ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. یہ تفسیر الاتقان میں یہ بات آئی ہے. وحی کی جو 5ویں صورت ہے, 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے. نفخ فی الروع, نفث فی الروع مطلب کوئی پونک کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القا ہو جاتی تھی. یہ وحی کے اقسام ہیں. اب یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو سب سے پہلی آیات ہے, سب سے پہلی آیت سورہ علق, اقرأ بسم ربک الذی علق, یہ کچھ آیتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے تھے, خوابوں میں عجیب عجیب اس طرح کی واقعات. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے غار حرا میں جا کر کچھ سامان, کچھ کھانے پینے کے اشیاء لے کے جا کے عبادت کرتے تھے. وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ایک سفید لباس میں, نورانی لباس میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اس کو ہم کلام ہوئے اور یہ پڑھا, اقرا پڑھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا, کوئی پڑھانے والا نہیں تھا. پھر اس نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا, پھر اس کے بعد جو پھر بولا اقرا, پھر وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا ما انا بقارئ, پھر اس کو قریب کیا. اس کے بعد تیسری دفعہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل کھولا اور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم. یہ چند کوئی 2-3 الفاظ, ایک لکیر, یہ 2-3 آیات بنتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کے انہوں نے تلاوت کی. پھر اس کے بعد اس وحی کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اس دور کو پہلے وحی سے بعد والے وحی تک, دوسرے وحی تک جو 3 سال یہ سلسلہ بن رہا, ان کو زمانہ فطرت کہتے ہیں, فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. پھر 3 سال بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. یہ آگے ابھی اپنی جگہ پہ ہم پڑھیں گے, سورہ مدثر 29 پارے میں آتا ہے. لیکن سورہ مدثر کا جو معنی ہے, ویسے یہاں پہ تھوڑا سا اس کی میں بتا دوں ڈیٹیل. سورہ مدثر جو نام ہے, یہ ایک گھونسلہ ہوتا ہے, جیسے اس میں پرندے رہتے ہیں, کوئی تیز طوفان آئے, کوئی ہوا آئے اور وہ گر جائے اور وہ بالکل اس کا تنکا بکھر جائے. پھر کسی کو یہ حکم ہو جائے کہ ایک تنکے کو اکٹھا کر کے اس سے دوبارہ گھونسلہ بنائے اور
ایسا بنائے کہ یہ پھر مطلب پرندے کے رہنے کے قابل ہو جائے. 571 سال پہلے ہمارے نبی سے پہلے 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے دنیا سے آسمان پہ. 571 سال میں کوئی نبی نہیں آیا تھا تو انسانیت بگڑ چکی تھی. ایک دوسرے کے جیسے ہم کتابوں میں آتا ہے پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, خون پیتے تھے, ایک دوسرے کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے, شراب پیتے تھے, بچیوں کو زندہ درگو کرتے تھے. تو یہ ان کا کنڈیشن اس ٹائم بنا تھا عرب کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسے کہا کہ یہ دوسری وحی یا ایھا المدثر میں کہ تم اٹھو اور یہ جو بکھرا ہوا یہ جو گھونسلہ ہے انسانوں کا ان کو دوبارہ تنکے کو اکٹھا کرو اور ان کو جوڑو. اور پھر وہی 13 سال محنت کر کے وہی صحابہ جن کی مطلب ہم بارے میں آتے ہیں تو وہ جناب آگے اس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا میسج اور ٹائٹل ان کو ملا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. بہرحال قرآن شریف میں آگے کچھ صورتیں آتی ہے, کچھ مکی ہوتی ہے, کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہے جو مکہ میں نازل ہوئی, مدنی وہ صورتیں ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ صورتیں مینا میں نازل ہوئی, کچھ عرفات میں جب معراج پہ گئے تھے وہاں پہ بھی قرآن کا کچھ حصہ ملا تھا. تو پھر اس میں مکی اور مدنی کے علاوہ پھر ان کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جب بغرض ہجرت مدینہ جانے سے پہلے, جب مدینہ ہجرت نہیں کی تھی اس سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے اس ٹائم جو چاہے مینا میں تھے, چاہے عرفات میں تھے, چاہے جدھر تھے, جتنی صورتیں نازل ہوئی جیسے معراج میں بھی کچھ اس کو قرآن کا حصہ ملا تو ان سب کو مکی صورت کہتے ہیں. پھر جب مدینہ گیا, پھر مدینہ میں جب ہجرت کے بعد مدینہ میں پھر مدینہ سے باہر بھی جاتے تھے مطلب اور ممالک میں اور جگہ پہ, تو اس کے بعد واپس بھی مکہ آیا تھا, مدینہ میں ٹائم گزار کے واپس مکہ آیا تھا حج کرنے کے لیے. تو اس ٹائم بھی مکہ میں بھی جب کوئی صورت نازل ہوئی تو اس کو بھی مدنی صورت کہتے ہیں. مطلب ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی چاہے جدھر بھی ہو اس کو مکی کہتے ہیں, ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہتے ہیں. جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات, یہ حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوا اور غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوا, خاص شہر مکہ میں, لیکن اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. کچھ صورتیں مکمل نازل ہوئی جیسے یہ سورہ مدثر ہے, سورہ مدثر مکی ہے, اور سورہ آل عمران یہ پوری مدنی صورت ہے. پوری سورہ مدثر یہ مکی ہے, مکے میں نازل ہوئی. سورہ آل عمران پوری صورت ہے, 2-2.5 پارہ بنتا ہے, یہ مدینے میں نازل ہوئی. بہرحال مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس کہتے ہیں, یا ایھا الناس, کیونکہ وہاں پہ توحید کا ذکر ہوتا تھا, آسمان کس نے بنائے, زمین کس نے بنائے, اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتا تھا. اور مدینے میں چونکہ صحابہ بنے تھے, صحابہ ایمان کے خاص مقام پہ پہنچے تھے, تو اس ٹائم ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے پکارتے تھے. قرآن شریف کا جو تدریجی نزول ہے قرآن شریف کا, کچھ سورت جیسے سورہ یوسف ہے, سورہ کہف ہے, یہ پورا کر کے نازل ہوئی, اور کچھ توڑا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نازل فرماتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف نازل ہوتا تو وہ جلدی پڑھتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. پھر سورہ قیامہ میں آ جائے گا انشاءاللہ آیات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں آپ کے دل میں مضبوط بناؤں گا, آپ کے دماغ میں یہ میں مضبوط بناؤں گا, اور میں آپ کو یاد کرواؤں گا. اور جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آتے تھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے, قرآن شریف کا دور. اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے جبریل علیہ السلام کو. اس ٹائم جب قرآن شریف نازل ہوتا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوتے, حضرت کا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہوتے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, کچھ صحابہ تھے جو قرآن شریف کو لکھتے تھے. جو چیز جب وحی کے آثار ختم ہوتے تھے اس کے بعد جو چیز سامنے آتے, کبھی آیا سامنے کوئی پتا آیا, کوئی لکڑی کا کوئی ٹکڑا آیا,
یا کوئی ہڈی آئی تو اس پہ وہ لکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تھے, وہ سناتے تھے, اور وہ لوگ جو کاتب وحی ہے وہ لکھتے تھے. پھر جب جنگ یمامہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد, وفات کے بعد جنگ یمامہ بہت بڑی جنگ مسلمانوں اور کافروں, جس میں مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس میں 500 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ مشورہ کیا کہ اگر اس طرح اور جنگ آگے ہوئی اور صحابہ شہید ہوئے تو قرآن شریف کا حصہ ختم ہو جائے گا, میں بھی جو کسی کو یاد نہ ہو. پھر انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. پھر حضرت زید بن ثابت چونکہ پہلے کاتب وہی تھے, اس کے سرکوبی میں سارے صحابہ سے, وہ خود بھی ان کو یاد تھا پورا قرآن, لیکن ہر صحابہ جن کو جو حصہ یاد تھا اس کو بلاتے, سنتے, پھر ان کو لکھتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی, قرآن شریف کو ایک کتاب کی شکل دے دی, جو ایک اچھا کام تھا. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, مغیرہ بن شعبہ, حضرت ثابت بن قیس, حضرت ابان بن سعید. فتح الباری میں آیا ہے کہ یہ سارے کاتبین وحی تھے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے قرآن شریف اکٹھا کیا. قرآن شریف کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ نام ہے. سورہ فاتحہ کو تفسیر روح المعانی, روح البیان میں اس کا تفسیری بیان ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن, ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث میں آئے ہیں. یہ تفسیر قرطبی نے ذکر کیا ہے, اور تفسیر قرطبی نے ایک اور اس کو سورہ شفا بھی بتایا ہے. اور فاتحہ اس کو بولتے ہیں, فاتحہ کا معنی ہے کھولنا, مطلب اس سے قرآن شریف کا ابتدا ہوتا ہے, اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. جب انسان یہ پڑھے 3 دفعہ اور اپنے آپ پہ پھونکے, یا جو مریض ہو اس پہ پھونکے, یا پانی پر ان کو پلا لے, تو ہر اس میں بیماری کی شفا ہے. انشاءاللہ کل سے پھر سورہ فاتحہ کا آگے ترجمہ تشریح سٹارٹ کریں گے. اور یہ جو کتاب کا میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا, تحفۃ الایمان, جو ایک ہمارے دوستوں نے تالیف کی تھی, انشاءاللہ جو کل سے پھر ان کا بھی تھوڑا حصہ کر کے, جس کے سیرت کے حوالے سے اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے مضمون میرے دوستوں نے اکٹھے کی ہے, تو انشاءاللہ کل سے پھر اس کو بھی سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.